آپ بھوک سے مر رہے ہوں، آپ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ ہو، تو آپ سارا کچھ پیر خانے پہ نچاور کریں؟ اور یہ عجیب محبت ہے جو صرف مریدوں کو ہی پیروں سے ہوتی ہے، کبھی پیر صاحب کو نہیں ہوتی مریدوں سے۔ میں ان غریبوں سے کہتا ہوں کہ غریبوں کبھی یہ بھی سوچو، آپ کی غربت سے آپ کے پیر صاحب کو محبت کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ آپ کی روٹی کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ ہمیشہ مرید کیوں کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہماری عقل میں کمی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کا دین ہمیں بتائے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے پیروں کو غریبوں سے بھی محبت ہو جائے، جیسے ہمارے مریدین کو پیروں سے محبت ہے، ایسی محبت پیروں کو بھی غریبوں سے ہو جائے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو غریبوں کے لیے بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی تھی، اور ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے جو غریب ہیں وہ امراء سے، اہل ثروت سے 500 برس پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے غربت کو پسند فرمایا۔ تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ ہم اتنی غربت میں نہ جائیں کہ ہم دین سے دور ہو جائیں، بس ہمارے احوال، ہمارے معاملات چلتے رہیں اور اللہ ہمیں غریبوں میں اٹھائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے پر رحم و کرم فرمائے، اور ہماری اس غریب عوام کو اللہ یہ شعور عطا فرمائے کہ ان کے لیے پیر خانوں کی خدمت سے پہلے اپنے گھر کی خدمت فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ تو میں عرض کرتا ہوں ہاتھ بند کر کہ اپنے گھر پر خرچ کریں، اپنے بچوں کا حصہ ہمیں نہ دیں۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو اس سے بھی نہیں چاہیے جو دولت مند ہے، تو پھر غریب اگر دے گا تو ہماری قبر پر، ہماری آخرت پر بوجھ نہ ڈالیں۔ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے۔ آپ اگر یہی نذرانے دینا چاہتے ہیں تو کسی اور کو دے دیں، ایٹ لیسٹ میں نہیں یہ بوجھ اٹھا سکتا۔ ہمیں ہمارے صاحب نے یہ درس نہیں دیا، ہمیں قرآن و سنت نے بھی یہ درس نہیں دیا۔ بس یہ درد دل ہے، یہ تکلیف ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ محبت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ سارے پیروں کو ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے میں یہ سچ بولتا ہوں کہ جب میں اپنی قوم کے غریبوں کو اس حال میں دیکھتا ہوں، یہ کیا چھوٹی بات ہے کہ اتنی گرمی میں یا شدید سردی میں لوگ مزدوریاں کر کے، جو گزر اوقات کرتے ہیں وہ کرایہ خرچ کر کے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی چل کر یہاں آ جائے۔ اب اس کا کوئی نذرانہ دینا یا ہاتھ چومنا، عقیدت کرنا، وہ بہت دور کی باتیں ہیں۔ کوئی چل کر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری عزت کی ہے، اس نے ہمیں عزت دی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا کریں؟ تو ہمارے لیے صرف آپ کا آ جانا بھی کافی ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اپنے وسائل کو، اپنے معاملات کو پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں، ایسا کبھی بھی میں نہیں چاہتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے جو غریب ہیں انہیں اللہ آسانیاں دے، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرضے سے فارغ فرمائے، اور جنہیں مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ آج کی اس محفل کے توسل سے حضرت صاحب قبلہ عالم کے فیوز و برکات جو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں عام فرمائے، ان کے توسل سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے تمام بھائیوں کو آسانیاں میسر فرمائے، اور جن کے جو بھی دلوں میں نیک جائز تمنائیں ہیں، اے اللہ ان کی تمام تمنائیں پوری فرما، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت پر، آپ کی مبارک شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو بھی بھائی مشکلات میں ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما۔ آپ سب بھی دعا کریں۔ فیصل آباد سے ہمارے حضرت صاحب قبلہ عالم کے جلیل القدر خلیفہ تھے مولانا محمد سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے زاہد صاحب، وہ آج کل کافی بیمار ہیں، سب دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور باقی بھی جو حضرات بیمار ہیں، جو ظاہری اور باطنی جو بھی بیماریاں ہیں، اللہ وہ دور فرما۔
اور ہم سب کو ظاہری اور باطنی صحت عطا فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ